امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرق۔ یہ عالمگیر انسانی خدمت جو بین الاقوامی مسلم جماعت کے سپرد کی گئی ہے، دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ ایک امر بالمعروف، دوسرے نہی عن المنکر۔ ان دونوں کا مقصود و مدعا اگرچہ ایک ہی ہے، یعنی آدمی کو انسان بنانا، لیکن دونوں کے مدارج مختلف ہیں، اس لیے دونوں کے طریقوں میں بھی اختلاف ہے۔ آئندہ مباحث کو سمجھنے کے لیے اس اختلاف کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ علم الاخلاق میں انسان کے فرائض کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ فرائض جن کے کرنے کا اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، دوسرے وہ فرائض جن کا کرنا نہ کرنا خود اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ سوسائٹی کا ایک اچھا رکن بننے کے لیے انسان کا کم سے کم فرض یہ ہے کہ وہ برے کاموں سے بچے، دوسروں کے حقوق نہ چھینے، دوسروں پر ظلم نہ کرے، دوسروں کے امن و اطمینان میں خلل نہ ڈالے اور ایسے اعمال سے پرہیز کرے جو اس کے وجود کو سوسائٹی کے لیے نقصان دہ یا غیر مفید بناتے ہوں۔ ان فرائض کو ادا کرنے کا ہر سوسائٹی اپنے ہر رکن سے مطالبہ کرتی ہے، اور اگر وہ انہیں ادا نہ کرے تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے ادا کرنے پر اسے مجبور کرے۔ فرائض کی دوسری قسم وہ ہے جو فضائل اخلاق سے تعلق رکھتی ہے، جنہیں کرنے سے انسان سوسائٹی کا ایک معزز اور اعلیٰ درجے کا رکن بن سکتا ہے، مثلا خدا اور بندوں کے حقوق پہچاننا اور انہیں ادا کرنا، خود نیک بننا اور دوسروں کو نیک بنانا، اپنے خاندان، اپنی قوم اور اپنی ابنائے نو کی خدمت کرنا اور حق کی حمایت و حفاظت کرنا وغیرہ۔ دوسری قسم کے فرض کو انجام دینے کے لیے انسانی شعور کی تکمیل ضروری ہے۔ کوئی شخص انہیں اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ان کی حقیقت کو اچھی طرح نہ سمجھ لے اور اس کے نفس میں اتنی پاکیزگی پیدا نہ ہو جائے کہ آپ انہیں ادا کرنے پر آمادہ ہو۔ اس لیے یہ فرائض جبری نہیں بلکہ اختیاری ہیں اور انسان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ خواہ معزز اور اعلیٰ درجے کا انسان بنے یا نہ بنے۔ اگرچہ ایک سوسائٹی کا اخلاقی نظام ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے افراد میں اعلیٰ درجے پر پہنچنے کی خواہش طبعاً پیدا ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرق بھی تقریباً اسی تقسیم پر مبنی ہے۔ آدمی کو حیوانیت کے درجے سے نکال کر انسانیت کی سطح پر لانا اور اسے انسانی سوسائٹی کا ایک غیر مفید اور نقصان دہ رکن بننے سے روکنا نہی عن المنکر سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کو انسانیت کی سطح سے اٹھا کر انسانیت کاملہ کے درجے میں لے جانا اور اسے انسانی سوسائٹی کا ایک مفید اور معزز رکن بنانا امر بالمعروف سے متعلق ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے افضل ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے نہی عن المنکر پہلے ہے اور امر بالمعروف بعد میں ہے۔ جس طرح ایک کسان کا اصل مقصد اناج پیدا کرنا ہے، لیکن اس کے لیے بیج ڈالنے سے پہلے ہل چلا کر زمین کو نرم کر دینا ضروری ہے، اسی طرح اسلام کا اصل مقصد تو انسان کو انسان اعلیٰ بنانا ہے، مگر معروف کا بیج ڈالنے سے پہلے اس کی فطرت کو منکر سے پاک کر کے ہموار کر دینا ضروری ہے۔ اسلام ہر شخص کو معروف کی طرف دعوت دیتا ہے اور انسان کو اس کی خوبیاں دکھا کر اسے اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے، لیکن منکر ایک پردہ ہے جو آدمی کی آنکھ کو معروف کا پردہ قبول کرنے کے قابل نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے منکر کے پردے کو ہر ممکن طریقے سے چاک کرنا اور اس کے زنگ کو ہر ممکن طریقے سے کھرچ دینا سب سے پہلی اور ضروری تدبیر ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص معروف کی دعوت قبول کرے تو اس کے لیے فضائل اعمال کا ایک بہت بڑا حصہ اختیاری نہیں رہتا، لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ انسانیت کاملہ کے درجے پر پہنچ کر اس کے لیے وہ آسانیاں باقی نہیں رہ سکتی جو انسانیت محضہ کے درجے میں اسے حاصل تھیں۔ لیکن اگر یہ زنگ چھوٹ جانے کے بعد اور یہ پردہ اٹھ جانے کے بعد بھی کوئی آنکھ معروف کا جمال نہ دیکھے اور کوئی قلب اس کا پرتو قبول نہ کرے تو اسلام اسے صرف منکر سے روکنے پر اکتفا کرتا ہے اور آگے اس کا معاملہ اس کے اپنے ضمیر پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دوسری حیثیت سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرق اس فرق پر مبنی ہے جو خود اسلام کی دو مختلف حیثیتوں کے درمیان ہے۔
اسلام ایک حیثیت میں تو محض دعوت ہے نیکی اور تقوی کی جانب، اور دوسری حیثیت میں وہ اللہ کا قانون ہے تمام دنیا کے لیے۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ دونوں حیثیتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور دعوت کی دفعات بھی اس کے حق میں قانون کی دفعات بن جاتی ہیں، مگر اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں دعوت الگ رہتی ہے اور قانون الگ۔ دعوت کا منشا یہ ہے کہ انسان اس منصب خلافت کا اہل بن جائے جو اللہ نے اسے زمین پر بھیجتے وقت سپرد کیا تھا، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔ قانون کا منشا یہ ہے کہ انسان اگر منصب خلافت کی خدمات کو انجام نہ دے تو کم از کم فساد و خون ریزی تو نہ کرے جس کا طعنہ فرشتوں نے اس کو دیا تھا۔ اگر وہ اشرف المخلوقات نہ بنے تو کم از کم افضل المخلوقات تو نہ بن جائے۔ اگر وہ دنیا کو نیکی و تقوی سے روشن نہ کرے تو کم از کم بدی و شرارت سے اس کے امن و سکون کو غارت تو نہ کرے۔ پہلی چیز باطن کی روشنی اور طبیعت کی صلاحیت پر منحصر ہے جو ظاہر ہے کہ مارے کوٹے سے پیدا نہیں ہوتی، لیکن دوسری چیز حدود کی تعین اور نگہداشت سے تعلق رکھتی ہے جس کا پاس و لحاظ کرنے پر اس کے سرکش طبیعت کو صرف وعظ و تلقین ہی سے آمادہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض حالات میں اسے مجبور کرنے کے لیے قوت کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے۔ نہی عن المنکر کا طریقہ۔ اس مضمون کے بعض پہلو مزید روشنی کے محتاج ہیں جنہیں آگے چل کر ہم ایک دوسرے موقع پر بوضاحت بیان کریں گے۔ یہاں صرف اس قدر بتانا مقصود ہے کہ اسلام نے غیر مسلم دنیا کو معروف کی تلقین کرنے کے لیے تو صرف دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتایا ہے، لیکن منکر سے روکنے کے لیے اس کی قید نہیں رکھی بلکہ اس کی مختلف انواع کے لیے مختلف طریقے تجویز کیے ہیں۔ ذہن و قلب کی گندگی اور خیال و رائے کی ناپاکی کو وعظ و تلقین کے ذریعے سے دور کرنے کی ہدایت کی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ذریعے بلاؤ اور ان سے ایسے طریقے سے بحث و گفتگو کرو جو بہترین ہو، یعنی سختی و بد کلامی اس میں نہ ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 46۔ اور اہل کتاب سے بحث و مباحثہ نہ کر مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ظالم و بدکار ہیں۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ پس اس سرکش سے نرم گفتگو کرو، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے اور اللہ سے ڈرے۔ فعل و عمل کی برائی کو طاقت و قوت کے زور سے روکنے کا حکم دیا، چنانچہ اوپر وہ حدیث گزر چکی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم پر لازم ہے کہ بدکار کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کے حق کی طرف موڑ دو۔ اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جس میں منکر کو روکنے کے لیے قوت کے استعمال کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو دل سے، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ مسلم۔ ان احادیث میں ہاتھ کا لفظ محض جسمانی ہاتھ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ مجازاً قوت کے معنی میں بولا گیا ہے۔ بدکار کا ہاتھ پکڑنے سے مراد دراصل یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ بدی و شرارت کا ارتکاب نہ کر سکے۔ اس طرح برائی کو ہاتھ سے بدل دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قوت و طاقت کو منکر کے مٹانے اور روکنے سے اور معروف سے بدل دینے میں استعمال کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ عام لوگوں کو خاص لوگوں کے عمل کی سزا اس وقت تک نہیں دیتا جب تک ان میں یہ غلط رواداری پیدا نہ ہو جائے کہ بدی کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کے روکنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر نہ روکیں۔ مسند احمد۔ رسول اللہ کا ارشاد اللہ کے ارشاد کی تفسیر ہوتا ہے، پس ان احادیث سے قرآن پاک کے حکم نہی عن المنکر کے معنی صاف متعین ہو جاتے ہیں کہ اس سے مراد صرف زبان و قلم ہی سے منکر کو روکنا اور اس کے خلاف تبلیغ کرنا نہیں ہے بلکہ حسب ضرورت بزور قوت اس کو روک دینا اور دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دینا بھی ہے، اور یہ مسلمانوں کی قدرت و استطاعت پر موقوف ہے۔
اگر مسلمانوں میں اتنی قوت ہو کہ تمام دنیا کو منکر سے روک کر اسے قانون عدل کا مطیع بنا دیں تو ان کا فرض ہے کہ اس قوت کو استعمال کریں اور جب تک اس کام کو پایۂ تکمیل تک نہ پہنچا دیں چین نہ لیں۔ لیکن اگر وہ اتنی قوت نہ رکھتے ہوں تو جس حد تک ممکن ہو انہیں اس خدمت کو انجام دینا چاہیے اور تکمیل مدعا کے لیے مزید قوت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فتنہ و فساد کے خلاف جنگ۔ منکر کی اس دوسری قسم کو جس کے خلاف اسلام میں قوت استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پہلی قسم سے ممتاز کرنے اور اس کی نوعیت کو زیادہ واضح کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتنہ اور فساد کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ ان تمام آیات میں جن میں منکر کے خلاف جنگ کی اجازت دی گئی ہے یا جنگ کی ضرورت ظاہر فرمائی گئی ہے یا اسے بزور شمشیر مٹانے کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو منکر کے بجائے یہی فتنہ اور فساد کے الفاظ ملیں گے۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اللہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جو کوئی کسی شخص کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد پھیلایا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ لقد ابتغوا الفتنۃ، انہوں نے فتنہ پھیلانا چاہا تھا۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی فتنے کی طرف واپس جاتے ہیں تو اس میں خود بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ان تمام آیات میں اسی منکر کو فتنہ اور فساد کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام منکرات میں یہ فتنہ و فساد ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا استحصال بغیر تلوار کے نہیں ہو سکتا۔ فتنہ کی تحقیق۔ عام طور پہ فتنہ و فساد کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ کسی بات پر دو جماعتوں میں جھگڑا ہو جائے، پہلے گالم گلوچ ہو، پھر فریقین کے مستعد آدمی اینٹ پتھر یا لاٹھی پونکے یا تلوار و بندوق سے مسلح ہو کر میدان میں کود پڑیں، ایک دوسرے کے سر پھوڑ دیں اور قتل و غارت کر کے آتش غضب کو ٹھنڈا کر لیں۔ اگرچہ فتنہ و فساد کا اطلاق اس مشغلے پر بھی ہوتا ہے، لیکن قرآنی اصطلاح میں ان الفاظ کا مفہوم اس قدر تنگ نہیں ہے، بلکہ اور بہت سے اخلاقی جرائم بھی ان کے تحت آتے ہیں۔ ہمیں ان کی تفصیل دوسری کتابوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن ہم کو بتا دیتا ہے کہ اس کی مراد فتنہ و فساد سے کیا ہے۔ لغت میں فتن کے معنی ہیں سونے کو تپا کر دیکھنا کہ وہ کھوٹا ہے یا کھرا۔ اسی لغوی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ انسان کے آگ میں ڈالے جانے پر بولا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے یوم ھم علی النار یفتنون، جس روز وہ آگ پر بھونے جائیں گے۔ پھر مجازاً اس سے ہر وہ چیز مراد لی گئی ہے جو انسان کو امتحان و آزمائش میں ڈالنے والی ہو، چنانچہ مال و دولت اور اہل و عیال کو فتنہ کہا گیا ہے۔ اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو اس آزمائش میں ڈال دیتی ہیں کہ وہ حق کو زیادہ عزیز رکھتا ہے یا ان کو۔ راحت اور مصیبت کو بھی فتنہ کہا گیا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ زمانے کے انقلابات اور تاریخ کی نیرنگیوں کو بھی فتنہ کہا گیا کیونکہ وہ قوموں کی آزمائش اور ان کے امتحان کا ذریعہ ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا ھم یذکرون، کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بار ڈالنے کو بھی فتنہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اس کی قوت برداشت کا سخت امتحان ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي،
ان تمام مثالوں سے معلوم ہوا کہ فتنے کے اصل معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں، خواہ وہ فائدے کے لالچ اور لذت کی چاٹ اور محبوب چیزوں کی بخشش کے ذریعے ہو، یا نقصان کے خوف اور مصائب کی مار اور ایسا رضانیوں کے ذریعے سے۔ یہ آزمائش اگر خدا کی طرف سے ہو تو برحق ہے، کیونکہ خدا انسان کا خالق ہے اور وہ اپنے بندوں کا امتحان لینے کا حق رکھتا ہے، اور اس کے امتحان کا مقصد انسان کو بہتر اور بلند تر حالت کی طرف لے جانا ہے۔ لیکن اگر یہ آزمائش انسان کی طرف سے ہو تو یہ ظلم ہے، کیونکہ انسان کو اس کا حق نہیں ہے، اور انسان جب کبھی دوسرے انسان کو فتنہ میں ڈالتا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کی آزادی ضمیر سلب کر کے اس کو اپنی بندگی پر مجبور کرے اور اسے اخلاقی اور روحانی پستی میں مبتلا کر دے۔ اس مؤخر ذکر مفہوم میں فتنے کا لفظ تقریباً انگریزی لفظ پرزیکیوشن کا ہم معنی ہے، مگر انگریزی لفظ میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنی فتنہ میں ہے۔ قرآن میں اس کی جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، کمزوروں پر ظلم کرنا، ان کے جائز حقوق سلب کرنا، ان کا گھر بار چھین لینا اور انہیں تکلیفیں پہنچانا۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا، سورہ نحل آیت 110۔ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو فتنے میں ڈالے جانے یا خوب ستائے جانے کے بعد اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور جنہوں نے حق کی خاطر سخت جدوجہد کی اور راہ حق میں ثابت قدم رہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، سورہ بقرہ آیت 217۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا یقیناً مسجد حرام کی حق تلفی ہے، لیکن حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ برا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ نمبر 2، جبر و استبداد کے ساتھ حق کو دبانا اور قبول حق سے لوگوں کو روکنا۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، سورہ یونس آیت نمبر 83۔ پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے کوئی ایمان نہ لایا سوائے نوجوانوں کی ایک قلیل جماعت کے، کیونکہ انہیں فرعون اور اپنے سرداروں سے جو فرعون کے خوشامدی تھے خوف تھا کہ انہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ نمبر 3، صد عن سبیل اللہ، جس کی تشریح گزشتہ باب میں کی جا چکی ہے۔ چنانچہ سورہ انفال میں پہلے تو کافروں کا یہ جرم بتایا ہے کہ وہ صد عن سبیل اللہ کی کوشش کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، پھر ان کے مغلوب ہونے کی پیشن گوئی کی ہے۔ ثم یغلبون، اور اس کے بعد ان کے اسی فعل کو فتنہ قرار دے کر جنگ کا حکم دیا ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ نمبر 4، لوگوں کو گمراہ کرنا اور حق کے خلاف خدع و فریب اور طمع و اکراہ کی کوششیں کرنا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73۔ اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے طمع و اکراہ کے ذریعے اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، تاکہ تو اسے چھوڑ کر ہم پر افطرا باندھنے لگے۔ اگر تو ایسا کرتا تو وہ تجھے دوست بنا لیتے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ سے أَفَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ یَبْغُونَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 49 اور 50 کے حصے ہیں یہ۔ اور ان سے ہوشیار رہ کہ کہیں تجھے فریب دے کر ان احکام میں سے کسی سے نہ پھیر دیں جو اللہ نے تیرے اوپر اتارے ہیں۔ کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ نمبر 5، غیر حق کے لیے جنگ کرنا اور ناجائز اغراض کے لیے قتل و خون اور جتھہ بندی کرنا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، سورہ احزاب آیت نمبر 14۔ جنگ احزاب کے موقع پر اگر مدینہ کی اطراف سے دشمنوں کا داخلہ ہو جاتا اور پھر ان منافقین سے فتنہ میں شریک ہونے کی درخواست کی جاتی تو یہ ضرور اس میں کود پڑتے اور ذرا تأمل نہ کرتے۔ سَتَجِدُونَ آخِرِینَ یُرِیدُونَ أَن یَأْمَنُوکُم وَیَأْمَنُوا قَوْمَہُم
کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، سورہ نساء آیت نمبر 91۔ تم ان منافقوں میں سے کچھ دوسرے لوگ ایسے پاؤ گے جو تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب فتنے کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں تو اس میں اوندھے گر جاتے ہیں، یعنی خود بھی فتنہ برپا کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، پیروان حق پر باطل پرستوں کا غلبہ اور چیرہ دستی۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، سورہ انفال آیت نمبر 73۔ اور اگر تم پیروان حق کی مدد نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا، یعنی غلبہ باطل سے حق پرستوں پر زمین تنگ ہو جائے گی۔